ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے جب کوئی بندہ بستر پر جاتا ہے تو شیطان اس پر 3 حملے کرتا ہے۔ اب ان حملوں کی کامیابی اس بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ شیطان کو کامیاب کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر تو وہ سنت کے مطابق بستر پر جاتا ہے اور بستر کو جھاڑتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، کچھ قرآن مجید کی آیات مبارکہ پڑھتا ہے اور دعا پڑھ کر سو جاتا ہے تو شیطان ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دن کا اختتام اور بستر پر جا کر وہ ایسی گفتگو کرے یا ایسے معاملات کرے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس دور کے اندر موبائل پر ایسی گفتگو دیکھے یا ایسا کوئی تصویر دیکھے، کوئی ویڈیو دیکھے جو برائی کی طرف اس کو مائل کرتی ہو یا شریعت کے اندر اس کا دیکھنا ناپسند کیا گیا ہو، تو پھر ایسے معاملات میں شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو جب شیطان حاوی ہوتا ہے تو پھر اس کی رات، شام کا اختتام، دن کا اختتام جو ہے وہ یقینی طور پر اس طرح ہوگا کہ شیطان اس پر حاوی ہو جائے گا اور شیطان اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں 3 احادیث آپ کے سامنے عرض کروں گا جو شیطان دن کے اختتام پر انسان کو، مسلمان کو اختتام دن پر ایسے معاملات پیش کرتا ہے اور ایسا اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ اگر تو یہ کام کر کچھ نہیں ہوتا، یا اس کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دیتا ہے کہ یہ رات کا اختتام، رات کا آغاز ہے، دن کا اختتام ہے، اب تو اپنے بستر پہ آ گیا ہے، سونے لگا ہے، تو اب تو نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کو پسند آ جائے۔ ہر حملہ اور ہر وقت شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا وار اس بندے پہ چل جائے، خواہ مرد ہے، خواہ عورت ہے، خواہ بچہ ہے، خواہ جوان ہے، خواہ بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، شیطان اپنی کوشش 24 گھنٹے ہر لمحے کرتا ہے کہ یہ میری بات مان لے، تاکہ یہ برائیوں میں چلا جائے، گناہ کرے اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ جو احادیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا ان احادیث کے اندر اس سے بچنے کی، شیطان کے حملوں سے بچنے کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، اور شیطان کس طرح دن کے اختتام پر مسلمان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 1،
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی بستر پر جاتا ہے تو شیطان اور فرشتہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں۔ اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے دن کا اختتام برائی پر ہو، اور فرشتے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے دن کا اختتام نیکی پر ہو۔ شیطان اپنی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اپنی کوشش کرتا ہے۔ اگر شیطان کی بات کو نہ مانا جائے تو فرشتہ اس کو باہر نکال دیتا ہے، اور فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب صبح کا آغاز ہوتا ہے تو پھر ایک فرشتہ اور شیطان دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں کہ اب اس کے دن کا آغاز شیطان کہتا ہے برائی پر ہو، اور فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے دن کا اختتام نیکی پر ہو۔ اگر تو بندہ اٹھتا ہے اور نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، دعا پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز کی طرف چلا جاتا ہے، تو شیطان کو فرشتہ نکال دیتا ہے، اور سارا دن وہ فرشتہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر دونوں فرشتہ اور شیطان جب بستر پر کوئی بندہ آئے تو دونوں آئیں، تو اگر شیطان کے بات مان کر اگر وہ بندہ اپنے دن کا اختتام کرتا ہے تو اس کی ساری رات خراب ہو جاتی ہے۔ شیطان کا پہلا جب حملہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ اور حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر تو اس نے اختتام کیا دن کا رات کو سونے سے پہلے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وظائف بتائے ہیں، کچھ اذکار بتائے ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیات مبارکہ بتائی ہیں، اگر ان کو پڑھ لیتا ہے تو پھر تو اس کی رات خوبصورت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے عمل کیا۔ اب جب بندہ بستر پہ آتا ہے تو بستر پر آتے ہی شیطان اور فرشتہ دوڑتے آتے ہیں۔ فرشتہ کی بات مان لی جائے، ساری رات بھی حفاظت کرتا ہے، سارا دن بھی حفاظت کرتا ہے۔ اگر فرشتے کی بات نہ مانی جائے تو شیطان ایسی چال استعمال کرتا ہے کہ وہ انسان اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ اندھیرے سے مراد کے گناہوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ آج اس دور کے اندر اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے تو ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اپنا دن کا اختتام موبائل پہ کر رہے ہیں۔ تو جب موبائل دیکھے گا، ٹک ٹاک دیکھے گا، اسنیک دیکھے گا، فیس بک دیکھے گا، یوٹیوب دیکھے گا، تو بہت کم لوگ ہیں جو علماء کو سنتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ دوسری دنیا والی چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ ویو بھی انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو بیکار ویڈیو بناتے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور لوگ انہی کو دیکھ کر اپنے ٹائم کا ضیاع کرتے ہیں۔ اب جب وہ بستر پر بندہ آیا اور موبائل استعمال کرنے کے بعد اس نے سورہ مؤمن کی پہلی 3 آیات اور آیت الکرسی پڑھ لی تو فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرے گا۔ یا آخری 4 قل پڑھ لے، یا رات کو سوتے ہوئے سورہ حشر کی آخری آیات پڑھ لے، سورہ بقرہ کی پہلی کچھ آیات پڑھ لے، سورہ بقرہ کی آخری کچھ آیات پڑھ لے،
تو اس کی دن کا اختتام اچھا ہوگا، یعنی کہ رات کا آغاز اور دن کا اختتام اچھا ہوگا، اچھائی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر اس نے کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، میں نے یہ جتنی آیات بتائی ہیں یہ ساری اگر نہیں پڑھ سکتا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، چاروں قل تو پڑھ سکتا ہے۔ تقریباً ہر بندے، ہر مسلمان کو آخری 2 صورتیں تو یاد ہیں، بلکہ 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کے سو جائے، اور اس کے بعد دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اگر وہ ان آیات کی تلاوت نہیں کرتا اور اپنے دن کا اختتام اچھائی پہ نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں۔ پہلا کہ اگر اس نے فرشتے کی بات کو نہیں مانا اور شیطان کی بات کو مان کر وہ ایسی ویڈیو دیکھتا رہا یا ایسی گفتگو کرتا رہا یا ایسی باتیں کرتا رہا کہ جو شریعت میں، اسلام میں ناپسند تھیں، اور اس کے دن کا اختتام اور رات کا آغاز اس طرح ہوا، تو شیطان کامیاب ہو گیا۔ اور شیطان جب کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس وار کے بعد، یہ پہلا وار ہے، اس وار کے بعد وہ دوسرا اپنا وار کرتا ہے، دوسرا حملہ کرتا ہے۔ اب شیطان دوسرا حملہ کیسے کرتا ہے؟ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دن کا اختتام اور رات کا آغاز جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے نہیں ہوا، وہ سنت کے مطابق نہیں ہوا، اور یہ میرے جال میں پھنس چکا ہے، اور اس کا رات کا آغاز برائی پہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ دوسرا حملہ کرتا ہے۔ دوسرا حملہ کیسے کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دوسرا حملہ ایسے کرتا ہے کہ اس کے سر کے پیچھے وہ 3 گریں باندھ دیتا ہے۔ جب 3 گریں لگاتا ہے تو صبح کے وقت جب وہ بندہ اٹھتا ہے، اگر تو اس نے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا، یعنی کہ جب اٹھا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کے ذکر سے اس نے دن کا آغاز کیا، تو 1 گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ اب جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، یا کوئی عورت ہے وہ گھر میں مصلی بچھاتی ہے اور نماز پڑھنا شروع کرتی ہے، تو پھر اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اگر دن کا آغاز اس کا برائی پہ ہوتا ہے، یعنی کہ صبح اٹھا، کوئی دعا نہیں کی، کوئی وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی، تو پھر شیطان پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ پہلے رات کو جب بستر پر گئے تو اس نے قرآن پاک کی آیات سے منع کیا اور لوگ منع ہو گئے۔ اس نے ایسے معاملات پیش کیے اور ایسی چال اور ایسا حربہ استعمال کیا کہ دن کا اختتام اور رات کا آغاز بھی برائی پہ ہوا۔ اب صبح دن کا آغاز ہے، کوئی ذکر نہیں، وضو نہیں، نماز نہیں، تو اب دن کا آغاز جو ہے وہ بھی برائی پہ ہو رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ کتنی گریں ہمارے سر کے پیچھے شیطان نے لگائی ہوں گی۔ بڑے لوگ ایسے ہیں، بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جو صبح کا آغاز ذکر اللہ سے اور پاکیزگی سے، وضو سے اور نماز سے نہیں کرتے، بلکہ سوئے رہتے ہیں۔ تو جب شیطان گرہ لگاتا ہے تو اس وقت، یہ دوسرا حملہ ہے، اس وقت وہ ہاتھ پھیرتا ہے کہ وہ بندے آرام سے سو جا، بڑی لمبی رات ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے،
کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بس اب سکون کے ساتھ تو سویا رہے، اور وہ سکون کے ساتھ سویا رہتا ہے۔ صبح ذکر اللہ سے بھی غافل، نماز سے بھی غافل، تو جب غفلت میں چلا جاتا ہے تو انسان پر وہ تیسرا حملہ بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی بندے کا ذکر ہوا کہ وہ صبح کے وقت سویا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب بندے کے دن کا اختتام، رات کا آغاز برائی پہ ہے، صبح دن کا آغاز برائی پہ ہے، پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر پریشانیاں ہی آئیں گی، پھر مصیبتیں ہی آئیں گی، پھر سکون حاصل نہیں ہوگا۔ نہ گھر میں برکت ہوگی، نہ مال میں برکت ہوگی، اور نہ ہی کاروبار میں برکت ہوگی، اور پتہ نہیں کتنی کتنی گریں شیطان کی لگی ہوئی ہیں، بلکہ لاکھوں کے حساب سے آپ اندازہ کر لیں کہ 3 گریں ہر روز لگاتا ہے۔ تو جو بندہ کئی کئی سال تک نماز سے غافل ہے اور نماز نہیں پڑھتے، اور صبح کا آغاز جو ہے وہ ذکر اللہ سے نہیں کرتے، تو پھر آپ خود سمجھ لیجئے کہ جب اتنی گریں شیطان کی لگ جائیں اور شیطان کا حملہ کرنا بھی آسان ہو جائے اس بندے کے لیے، تو پھر اس پر کسی کو جادو کروانے کی ضرورت نہیں ہے، جن چڑیل اس پر حملہ کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اس پر تو پہلے ہی شیطان کے اتنے حملے ہو چکے ہیں کہ وہ جادو کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور شیطان خوش ہے کہ میں اس کا رات کا آغاز بھی برائی پہ کرواتا ہوں اور دن کا آغاز بھی برائی پہ کرواتا ہوں۔ پھر ہم روتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، پیر حضرات کے پاس جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، پیسے بہت آتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ایک مصیبت ابھی ختم نہیں ہوتی پریشانی، اور دوسری پریشانی آ جاتی ہے، دوسری ابھی ختم نہیں ہوتی، تیسری آ جاتی ہے۔ اصل میں ہمارے اندر کمی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً آسانیاں ہوں گی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے شیطان کے حملوں سے بھی بچنا ہے اور شیطان کو ناکام بھی کرنا ہے۔ اب تیسرا حملہ جو شیطان کرتا ہے، جب پہلے حملے میں وہ کامیاب ہو گیا، رات کا آغاز اس نے برائی سے کروا دیا، تو پھر اس کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا برائی پر ہو۔ پہلا حملہ کہ قرآن پاک کی آیات انسان نہیں پڑھتا، اور جب نہیں پڑھتا تو پھر اس کی رات کا آغاز برائی پہ ہوگا، جب ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے بستر پر آ کر اور برائی میں چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا حملہ کہ وہ گریں لگاتا ہے، 3 گریں، اور پھر دن کا آغاز جو ہے وہ برائی پہ کرواتا ہے۔ اب جو تیسرا حملہ شیطان کرتا ہے وہ بھی بڑی اہمیت ہے اس کی ہمارے اندر۔ ہر روز کوئی نہ کوئی کال آ رہی ہے، بلکہ ایک یا کئی کالیں آ رہی ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی میرا مقتدی یا کوئی نہ کوئی محلے دار
یا کوئی نہ کوئی بندہ یہ بات پوچھتا ہے کہ حضرت مجھے فلاں خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. تعبیر اس کی بتائی جاتی ہے تو تعبیر اس کی اچھی نہیں ہوتی، تو پھر وہ اور پریشان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں شیطان کا یہ حملہ بہت زیادہ آ رہا ہے، بہت زیادہ، اور غفلت ہماری ہے، کمزوری ہماری خود کی ہے. جب ہمیں اس کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں، اللہ کی پناہ طلب نہیں کرتے، اور بستر پر آپ آ کر قرآن پاک کی آیات نہیں پڑھتے، ذکر اللہ نہیں کرتے، غفلت ہماری ہے، تو پھر وہ شیطان خواب میں آتا ہے، اور خواب میں آ کر وہ شیطان ایسے خواب دکھاتا ہے کہ جس سے خوف پیدا ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، اور نمبر 1 اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے. نمبر 2 ڈراؤنا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم ڈراؤنا خواب دیکھو اور بے معنی خواب دیکھو جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دو اور اللہ سے پناہ طلب کرو. اور نمبر 3 خواب وہ ہوتا ہے جو بندہ سارا دن جن باتوں کو سوچتا ہے، وہی باتیں ذہن میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، اور وہی خواب بن جاتا ہے. اچھا خواب اللہ کی طرف سے، ڈراؤنا بے معنی خواب شیطان کی طرف سے، اور 3 خواب جس کا کوئی بھی مقصد بھی نہ ہو اور خواب بھی آ رہا ہو، جو سارا دن بندہ دن میں باتیں کرتا ہے، سوچتا ہے، وہی خواب آ جاتی ہے. تو جب بھی کوئی برا خواب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دو اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. پناہ کیا ہے؟ تحفظ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تحفظ پڑھ لیں، ذکر اللہ کر لیں، تو انشاءاللہ اچھے خواب آئیں گے، اور سکون کی زندگی بھی ہوگی، رات کی نیند بھی اچھی آئے گی، خواب بھی اچھے آئیں گے، اللہ کی طرف سے آگاہی ہوگی. کیونکہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی کہ خواب میں اللہ تعالیٰ آگاہی بھی فرما دیتے ہیں اپنے بندے کو. لیکن بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ یہ شیطان کے 3 حملے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. جب بستر پر آئیں تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیات پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور حدیث میں آتا ہے سورہ مومن کی پہلی 3 آیات اور آیت الکرسی پڑھ لیں. پھر اسی طرح آخری 4 کل پڑھ لیں. اگر یہ سب کچھ نہیں پڑھ سکتے تو سورہ حشر کی آخری آیات پڑھ لیں. اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر آخری 3 سورتیں پڑھ لیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس. یعنی کہ دن کا اختتام اور رات کا آغاز قرآن مجید سے کیا جائے، نیکی پر ہو. اب نیکی پر ہو گیا، ساری رات فرشتہ حفاظت کرے گا، اچھے خواب آئیں گے، بندہ صبح اٹھے گا بھی اور وضو بھی کرے گا، ذکر اللہ بھی کرے گا، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جائے گا. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے جسموں میں بڑی دردیں ہیں، یہ بھی مسئلہ بڑا آتا ہے. جسم میں درد رہتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، سستی کالی محسوس ہوتی ہے، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا. جوان ہے، اپنے گھٹنے پکڑ پکڑ کے بندہ کھڑا ہو رہا ہے.
یہ ساری وجوہات اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارک سے دور ہیں۔ ہم نے اپنا دن اور رات 24 گھنٹے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنا ہوگا۔ تو جب ہم گزاریں گے، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، پریشانیوں کا خاتمہ، مصیبتوں کا خاتمہ، آسانیاں ہی آسانیاں، ہر وقت اللہ کی رحمت برسے گی۔ اب ہم نے رات کا آغاز بھی ذکر اللہ سے کرنا ہے، اور جو خواب آئے، جب بندہ 5 وقت نماز پڑھے گا اور رات کا آغاز قرآن سے کرے گا، سنت کے مطابق کرے گا، تو پھر جو خواب آئیں گے خواب بھی اچھے آئیں گے، پھر دن کا آغاز بھی اچھا ہوگا، فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا اور ہر پریشانی سے وہ بندہ بچے گا۔ 3 حملے تھے، تینوں حملے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ پہلا، جب بستر پہ بندہ آتا ہے تو شیطان اس وقت پہلا حملہ کرتا ہے کہ اس کی رات کا آغاز بھی برائی پر ہو اور دن کا آغاز بھی برائی پر ہو۔ نمبر 2، وہ گرے لگاتا ہے پیچھے، سر کے پیچھے۔ اور نمبر 3، برے خواب آتے ہیں۔ ان تینوں حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں سنت کے مطابق بستر پر آنا ہوگا اور سنت کے مطابق ہمیں سونا ہوگا، اور ہماری رات کا آغاز بھی نیکی پر ہو اور دن کا آغاز بھی نیکی پر ہو اور اچھے خواب بھی آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔